ایک وہ زندگی ہے جو رب چاہیے، من چاہیے کا انجام ہمیشہ کی تباہی ہے۔ چند روز، چند مہینے، چند سال بندہ رب چاہیے کو اڈاپٹ کر لے، من چاہیے کو پیچھے کر لے، تو پھر ہمیشہ کی من چاہیے ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ جو انسان کے دل کے اندر آئے گا نا، جو اس کی چاہت ہوگی وہ وہاں پوری کی جائے گی جنت میں۔ دنیا میں اربوں پتی ہے بندہ، اس کی بھی چاہتیں پوری نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، پھر بھی کم نکلے۔ بندہ سوچتا رہتا ہے یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، پر وہ خواہشیں سینوں میں دفن ہو کے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک بندے کی ساری خواہشیں پوری کر سکے، ایک بندے کی پوری دنیا کے اندر۔ وہ اللہ نے جگہ بنائی جنت ہے، جہاں پہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو انسان چاہے گا نا وہ ہوگا۔ دنیا میں جو بادشاہ نا پورے ملک کا، پوری دنیا پہ رول کرنے والا، اس کی بھی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، وہ بھی کئی خواہشیں سینے میں لیے لیے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے یہ مہمان خانہ ہے غفور الرحیم ذات کی طرف سے تمہارے لیے جنت۔ تو وہ ملے گی کس کو ملے گی؟ جس نے دنیا میں من چاہیے۔ دیکھیں نا، صبح صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا کانوں میں پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ اکثر کے تو وہ کان میں آواز آتی ہی نہیں ہے، اتنے گہرے سوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو الارم بھی نہیں جگا پاتے، یعنی وہ اتنی لیٹ سوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اٹھنے ہی ممکن نہیں ہوتا۔ کار للہ لیندے نے، اٹھ پو ٹائم ہو گئی، وہ بندے پار ہی پاسا مار کے جناب، ابا یاد اللہ پتر میں چل رہا ہوں مسیتی، تو آج اچھا میں آیا ابا جی، ابا جی باہر پار ہی پھر رضائی دے اندر۔ وجہ من کا پجاری ہے، تو ہم من کے پجاری نہ بنے۔ اب دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اب من کہتا ہے نہیں کرپشن کر لو، ہیرا پھیری کر لو، غلط مال دے دو، دکھاؤ کچھ اور دو کچھ، اور مطلب ریٹ 1 روپے کی چیز 100 میں دے دو۔ اب یہ سارا کچھ من چاہیے۔ اب فیصلہ کرنے والا جج وہ پیسے لے کے فیصلہ لکھ رہا ہے، اب وہ اپنے من کو راضی کر رہا ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرے تو اس کا ایک لمحے کا فیصلہ، ایک لمحے کا عدل 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، تہجدوں سے افضل ہے۔ ایک فیصلہ لکھنے والا وہ آئی جی ہے، وہ ایس ایچ او ہے، وہ تفتیشی ہے، وہ کسی بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی پریا پکتا آ رہا ہے، اگر وہ عدل پہ فیصلہ کرے گا تو وہی اس کے لیے جنت بن جائے گی، اور اگر عدل کو اگنور کر دے گا تو وہی اس کے لیے دوزخ ہے۔ تو اس لیے یہ یقین جو ہے نا بندے کا اللہ کی ذات پہ جتنا پختہ ہوگا نا، اتنا ہی وہ بندہ اللہ کی بات مانے گا۔ اس لیے آج ہم اللہ سے تاثر نہیں لیتے، اللہ سے متاثر نہیں ہوتے، لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی طاقت سے، کسی کی دولت سے، کسی کے حسن و جمال سے، کسی کے گھر سے، کسی کی گاڑی